अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायच ऐं गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। अॼु आर्मी चीफ सियालकोट में गुफ्तगू कंदे शहीदनि जी मज़ार ते जेका हाज़िरी भरी ऐं उते गुलनि जी चादर चाढ़ी, उते हुन जेको ख़िताबु कयो, जेको ISPR जारी कयो आहे, उनमें 9 मई जे वाक़िअनि ते तमामु सख़्तु रद्दअमल आयो आहे ऐं चयो वियो आहे त उन शहीदनि जी जेका आहे बेहरुमती कंदड़ कंहिं बि माण्हू खे बख़्शियो न वेंदो। ॿिए तरफ़ पंहिंजो पंजाब जी जेका निगरान हुकूमत आहे, उनमें वज़ीर इत्तला जेको आहे उनजो चवणु इहो आहे त 9 मई जे तशदुद जे कार्रवाइनि जा जेके मुलज़िम आहिनि उहे ज़मान पार्क में लिकल आहिनि ऐं इहे ख़बरूं बि आहिनि त उते जेको आहे पुलिस उन्हनि खे डेडलाइन ॾेई छॾी आहे सरेंडर करण जे लाइ ऐं उते इमरान ख़ान जे बकौल त उनखे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो, पर इहा ॻाल्हि केतिरे हद ताईं ठीकु आहे इन बते गुफ़्तगू कंदासूं। शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु आहिनि, अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं ये जो डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं, और एक तरफ तो ये है कि जो टॉप लीडरशिप है, मलिका बुखारी साहबा को छोड़ दिया गया, इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया और फवाद चौधरी साहब घूम रहे हैं, लेकिन वो जो तशद्दुद के वाक़यात में जो कारकुन मुलविस हैं उनको जो है जियो फेंसिंग और उस तरीके से उनके नंबर ट्रेस करके उनके फुटेजेस से उनकी तस्वीरें निकाल के उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। लेकिन ज़ाहिर है ये सारा अमल जो था वो उसको उकसाना और उसको उस पे ले जाना, ये तो ज़ाहिर है उसका तो कोई तो जिम्मेवार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी पे फिक्स करनी पड़ेगी ना, या नहीं? देखिए जी, बात ये है कि इस तमाम मौजूदा 9 मई से जो बात जो भी करेगा, चाहे वो सहाफ़ी करें, चाहे वो करंट अफेयर करें, चाहे वो अरकान असम्बली करें, कोई भी करें, इसके अंदर दो बहुत संगीन नौइयत के मामलात हैं। एक तो जो वाक़यात हुए और जो बदकिस्मती से हमारी नस्लों को बर्बाद किया गया है, वो आज की बात नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारे इसका तज्जिया करना ज़रूरी है कि इतना बड़ा वाक़या के 5-7 जगहों पे हमारी मुसल्लह अफ़वाज से रिलेटेड जगहों पर लोगों का इतना हौसला और उनके अंदर इतनी बेजारी, या किसी हद तक बहुत सेफली मैं बात करना चाहता हूँ, नफरत इंगेजी और इस तरह के रुझानात होना कि वो हमला करते तोड़ते जाएं और वीडियो बनाते जाएं, और कभी इस तरह भी नहीं है कि भाई ये मुसल्लह सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कोई गोली आ जाएगी, चूँकि उसके अंदर टेररिस्ट भी शामिल किए गए और बतदरीज इस अलॉट का जो है ये असासे जो रहे थे माजी में, उनका हौसला बढ़ा और तासुरात जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की गई उनको के जहन में था कि हमें बनाने वाले जो हैं हमारे सहूलतकार, उनमें से कुछ की ज़रूर इमरान खान को हमायत है कि चूँकि वो 1 साल से अलहदा होने के बाद दौरान हुकूमत भी अगर वो पाकिस्तान के सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मीर सादिक और मीर जाफिर कहता रहा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये तो शेख रशीद भी रिकॉर्ड पे है। मैं वैसे उसका नाम लेने की माजरत चाहता हूँ, लेकिन चूंकि वो स्पोक्स पर्सन बनता है या पाकिस्तान का मीडिया बना देता है, आप नहीं उसमें शामिल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कहता है कि हमें तो लोगों ने जूते मारने थे। जो हमारे दौर में माफिया की सरगर्मियाँ हुई, गंदुम की हुई, चीनी की हुई, कहाँ 1 करोड़ नौकरी गई, कहाँ 50 लाख मकान गए, हमें तो लोगों ने मारना था। लेकिन ये क्या हुआ कि जो इतनी महंगाई भी भूल गए और कोई वादा भी जो है इंतखाबी वादे जो मीनारे पाकिस्तान पे किए गए थे, लाइव चलाया गया उन्हें मुसलसल, तो वो कहाँ, उसके बावजूद उनका जो इमेज बना, वो किन लोगों की जिम्मेदारी आती है कि कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ था कि एक साबिक वजीर आज़म, बल्कि उस वक़्त वजीर आज़म भी थे, तो वो गद्दारी के और साजिशों के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। मीर जाफर, मीर सादिक, सहूलतकार, फैसिलिटेटर, हैंडलर्स, ये सारा कुछ जब होता गया उन पे हाथ नहीं डाला गया। शौकत तरीन जो है IMF की डील को बिगाड़ना चाहते हैं, वो जो हैं ऑडियो बाहर आ जाएं,
ان کی جو ہے بشرا بی بی صاحبہ مسز کی آڈیو آ جائیں کہ بھئی یہ چیف ہمارے پرنسپل سیکرٹری اعظم نے اگر بھجوا دی ہیں تو کون کیوں تصویریں لے رہے ہو یہ توشہ خانہ کی چیزوں کی. تو جب نہ وہ توشہ خانہ آگے بڑھا، نہ کوئی صادق اور میر جعفر کہنے پہ کوئی کسی کو روک سکا، تو اس سے تاثر یہ دیا گیا کہ وہ بہت زیادہ جو ہیں لاڈلے ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، انہیں پتہ نہیں کن کن طبقوں کی کن کن کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بآسانی استعمال ہو گئے. اور انہیں کور کمانڈر کا گھر ہو یا گجرانوالا کور کا ہو، اور وہاں پہ اچھا، سندھ کے 2 MPs نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. کسی قسم کا ڈر نہیں لگا، وہ اپنی ویڈیو ریلیز کرتے رہے، وہ پوسٹیں لگاتے رہے. وہاں پر علیمہ قریشی خان صاحب، پہنچ گئیں. اب ایک سوال میرا یہ ہے، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جسے عمران خان دکھا رہا ہے کہ میری بہنیں تو افسوس کر رہی ہیں ماں کھڑی ہوئی، میں تو پورے پاکستان کو آپ کے تھرو یہ میڈیا جو ہے اور پاکستان کے پارلیمانی جو ہے ممبروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی بہنیں کور کمانڈر کے گھر کے باہر کیا کر رہی تھیں. سب کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے مال آف لاہور ہے جو کہ پراپرٹی ہے ملک ریاض کی، ٹھیک ہے، صرف ایک روڈ کے آمنے سامنے ہے. وہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ یہ تو بہت خراب ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کسی لاڈلے کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اچھا قریشی صاحب، ایک اور زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. چاہے ان پہ قریشی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قریشی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ نہیں. قریشی صاحب، میں پوچھ رہا تھا کہ عامر کیانی صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور یہاں پہ سندھ سے 2 پروونشل اسمبلی کے ممبرز جو ہیں ان لوگوں نے اپنا لا تعلقی کا اظہار کیا. بقول فیصل واوڈا کے یہ ابھی یہ نمبر بڑھتا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کیا اس کو جو ہے، جو یہ تھا کہ اب ڈسمنٹلنگ ہو رہی ہے، یہ جو اپنا کنگز پارٹی بنائی گئی تھی؟ فیاض سائیں، آپ کا جو ہے نا میری بڑی آپ کی صحافتی پروفیشنلزم، آپ کے ماضی کے انٹرویوز اور آپ کی خارجہ امور سمیت ملکی امور، آئینی امور، میں آپ کا باقاعدہ جو ہے ایک گرویدہ ہوں. لیکن میں یہ آپ سے درخواست اس موقع پہ کروں گا کہ یہ تو دیکھیے ڈیولپمنٹس ہونی ہیں. اگر جو ہے پی ٹی آئی کو بنا دیا گیا اور اس کے اندر الیکٹیبل بھیج دیے گئے، اور آپ دیکھ لینا کہ 2013 میں کتنی سیٹیں تھیں جب وہ دھرنا دے رہے تھے، اور اس کے بعد وہ سربراہ بنا دیے گئے، ان کو اقتدار دے دیا گیا، انہیں ایم کیو ایم دے دی گئی، انہیں باپ پارٹی دے دی گئی، تو وہ نکلتے بھی آئیں گے. اس سے پہلی بھی تاریخ ہے، پیٹریوٹ بھی بنی، قاف لیگیں بھی بنی، ایم کیو ایمز بھی بنی، اور سپاہی صحابے بھی بنے، اور سیکٹیرین چیزیں بھی بنی. ان کو میرا خیال ہے آپ جیسے پالیسی اور اپنے ویور کو شعور دینے والے جو میڈیا کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ توجہ یہ دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے خبروں میں بھی آ جائیں گی، فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس بھی آ جائے گی، اور یہ عامر کیانی جو ہیں، یہ جو بڑے بلو آئیڈ ہوتے تھے ملٹری کا، کہتے تھے کہ میں بڑا کلوز ہوں، اور ان کے اندر جو ہے دوائیوں کے اوپر کمیشن لینے کے بھی بہت سارے الزامات تھے، اور انہیں نکال دیا گیا تھا کابینہ سے شروع میں. تو اس طرح کے ہم بے تحاشا لوگوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے منتخب لوگ ہمارے سیکیورٹی کونسل میں اس وقت کی اس فوجی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ملک کو اس سنگین صورتحال سے ایک پالیسی کے تحت نکالنا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج ڈیموکریسی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا بڑا کھلا اظہار کر سکی ہیں، تو بینگ میڈیا اینڈ بینگ لور آف آور کنٹری، ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ صرف عمران خان تک کافی نہیں ہوگا. عمران خان کے کون سہولت کار تھے، چاہے وہ سلیکٹڈ تھے، چاہے وہ بعد ازاں اس کی حمایت کرتے رہے. یہ جو 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال کے لوگ استعمال ہوئے ہیں، جنہیں نعرے دیے گئے انہوں نے نعرے بھی لگا لیے، جنہوں نے آگے بھی لگا دیں، جنہوں نے جو ہیں سر یہ جو آپ
قریشی صاحب آپ یہ بات اکثر دہراتے ہیں، یہ 17-18 سال کے جب عمران خان بلڈ اپ ہو رہا تھا تو اس وقت باقی سیاسی پارٹیاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ ان نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن میں کیوں نہیں تھیں؟ وہ اس کی ذہن سازی جو ایک غلط ڈگر پہ چل رہی تھی تو باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کو صحیح ڈگر پہ کیوں نہیں لے آ رہی تھیں؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی وہ چیٹنگ کے اوپر اتنا یقین رکھتا ہو، چاہے وہ خواتین کو پھنسانے کا ٹرم ہوتی ہے، کیونکہ میں تو نہیں کہنا چاہتا چونکہ میں فیمنسٹ ہوں کہ مجھے ظہیر عباس کرکٹر نے بتایا تھا کہ جو آدمی کرکٹ کے دوران بھی صرف یہی کہتا تھا کہ فلانی مجھے دیکھ رہی ہے، گور رہی ہے، تو اس طرح کا جب پک کر لیا ہمارے لوگوں نے جنہوں نے تھرڈ فورس بنانی تھی یا صدارتی نظام کے آئیڈیالزم جن کے تھے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے نا. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی قوتیں کیا کر رہی تھی؟ جب کسی کو کہا جائے گا کہ 1 کروڑ نوکریاں دے دی جائیں گی اور 50 لاکھ مکانات دے دیے جائیں گے تو اس ساری صورت میں وہ پاکستان کے مظلوم لوگ، نوجوان لوگ، غریب لوگ، بے روزگار لوگ جن کے والدین بمشکل فیسیں دیتے ہیں ان کا اٹریکٹ ہونا لازمی تھا. تو غلطیاں ان کی بھی لیکن ہیں. میں جو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا اس سلسلے میں تجزیہ یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا اور بہت پہلے سے تیاری کی گئی. یہ تیاری جو ہے وہ مشرف کے دور میں شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس سلسلے میں جو ایک بہت ہی وائز قسم کی موو کی تھی اور اس نے نواز شریف صاحب کو ساتھ ملا لیا تھا، اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ سی او ڈی کیا تھا اور اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب تک ہم دونوں پارٹیاں ساتھ نہیں ہوں گی تب تک یہ جو ہے یہ پارٹیاں بنانے والے اور حکومتیں بنانے والوں کی حرکتیں جاری رہیں گی، جس کی وجہ سے وہ اے پی ڈی ایم جو بنایا گیا تھا اس سے بھی نواز شریف کو واپس لائیں. جب اس نے واپسی کی اپنا 8 کی الیکشن کے لیے نواز شریف کو الیکشن میں وہ لڑایا اور اس خوف کی وجہ سے بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس سارے سلسلے کو آگے لے جانا چاہا. 18ویں ترمیم کی بہت زبردست پریشر آصف زرداری پہ ڈالا گیا اور آپ نے دیکھا کہ سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا، شہباز بھٹی کو شہید کیا گیا اور جو 13 کے الیکشن تھے، چلتے الیکشن میں گیلانی صاحب کا بیٹا اغوا کر کے بٹھا دیا گیا. پوری پیپلز پارٹی کی قیادت کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ اگر الیکشن کیمپین کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کی خیر نہیں ہے. یہ سارا منظرنامہ 8 سے ڈیولپ ہوتا ہوا 18 تک پہنچا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو سب سے مؤثر آواز تھی، حکمت تھی، دانائی تھی جس پارٹی کی قیادت میں، اس پارٹی کو جب سائیڈ لائن لگا دیا گیا اور دونوں کھیلنے کے لیے دونوں کو چھوڑ دیا گیا پنجاب کے اندر، اور تب جا کے یہ نتیجہ ہوا کہ ہائبرڈ رجیم جو تھا وہ اس طرح بن سکا. میرے خیال میں اس تجزیے کو ہم نے بار بار لوگوں تک پہنچانا ہے کہ وہ جو صحیح پارٹی تھی جو پاکستان میں حقیقی ڈیموکریسی چاہتی ہے، اس پارٹی کو کس طرح اس کی قیادت کو، اس کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کو، ٹاورنگ قیادت کو، ویژنری قیادت کو شہید کیا گیا. اس کے بعد اس پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے اس کے سٹنگ گورنر کو شہید کیا گیا، اس کے سٹنگ جو ہے فیڈرل منسٹر کو شہید کیا گیا. پھر اسی پارٹی کا صدر بیٹھا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، لیکن اس پارٹی کو کیمپین چلانے نہیں دی گئی. سابق وزیر اعظم کے بیٹے کو اغوا کیا گیا. یہ وہ منظرنامہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب بن سکا. جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے، جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے اسے تنگ رکھا گیا، چینی کی قیمتیں بتاتے گئے، ایڈمنسٹریشن میں گھستے گئے. لیکن وہ بھی ویژن تھا آصف علی زرداری کا کہ ہم نے ٹینیور جو ہے اسمبلیوں کا پورا کرنا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کا بھی ٹینیور پورا کرایا. اگر کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس چیز کو بتا دیا تھا کہ روز کے الیکشن ہے، لیکن چونکہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں. تو پیارے دوست، ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ملک کی اس وقت کی ملٹری قیادت یہ کہتی ہے کہ ان کی لازوال دوستی ہے ڈیموکریسی سے، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ بلا شبہ ان کے ہی ادارے سے جو پالنے والے تھے ان کی وجہ سے عمران خان جنم لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے حادثات کی سیریز نظر آ رہی ہے کہ ہماری نسلیں پہلے ضیاء الحق کے ہاتھوں برباد ہوئیں، آج ہماری نسلوں کے نوجوان ہماری مسلح افواج کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. ان کی جو ہے ملٹری جو ہے
प्रेस्टीज जी को हाथ कुरैशी डाल साहब, रहे हैं। अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं भाई इस्लामाबाद एक से। जुमला मैं सिर्फ कहूंगा ताकि ये जी बात जी कंक्लूड हो जाए, उसके बाद आप जरूर कीजिएगा। तो कहने का जी जी मकसद ये है कि हमारी इस मिलिट्री लीडरशिप को जमहूरी वाबस्तगी के साथ इसकी वजूहात देखनी चाहिए और उन लोगों को अपनी सफ़ों में, मिलिट्री की सफ़ों में भी पकड़ना चाहिए जो वतु इज्जो मंतशा वतु जिल्लो मंतशा के ट्वीट्स जी करते सर। थे। और उनकी जिम्मेदारी ढूंढने किन पे आती है कि हमारे नौजवान जो हैं वो हमारी फौज के गिरेबान पे हाथ क्यों उठा गए, क्या उसके अंदर उनकी इक्तिसादी महरूमियों का भी अमल दखल है कि नहीं है, किस तरह हम उन्हें इंगेज करेंगे, क्या केसेस के जरिए हम उनको जो है बदल देंगे, हम उनके दिल और जी दिमाग कुरैशी को साहब, कैसे विन करेंगे, ये सवाल अब हमारे खट्टी दोस्तों साहब को डिस्कस करना चाहिए। जी खट्टी साहब, तव्हां सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? इस्लाम शहर इक़्तिदार में छा पिया असांजी सहाफ़ती बिरादरी कीअं पई ॾिसे सूरत हाल खे? फयाज़ साहब वॾी महिरबानी। असल सूरत हाल जेको आहे सो तव्हांजे साम्हूं आहे, कुझु लिकियलु न आहे। ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं तव्हां हिन वक़्तु पाकिस्तान हिकु अहिड़े जेको आहे सो पोज़ीशन में अची वियो आहे जिते समूरा इदारा जेके आहिनि सो विराइजी विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट उहो तव्हांजे साम्हूं विरायल आहे, हाई कोर्ट जे अंदरि सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। अहिड़ी सूरत हाल सियासी पार्टियुनि जी आहे ऐं जेके ख़बरूं अचनि थियूं उहो इस्टेब्लिशमेंट जे हवाले सां बि आहे। बदकिस्मती इहा आहे त पाकिस्तान जे अंदरि का अहिड़ी कोई सियासी लीडर न आहे जेको सभिनी धुरियुनि खे विहारे ऐं को विच जो को रस्तो अख़्तियार करे। हाणे हिन वक़्तु इमरान ख़ान जेको कुझु कयो आहे, बुनियादी तौर ते हिते सुवाल इहो थो पैदा थिए त इहो जेको प्रोजेक्ट इमरान हो जिन शुरू कयो हो, इमरान ख़ान जेतिरो गुनाहगार आहे बुनियादी तौर ते उहे गुनाहगार बि एतिरा ई आहिनि। जिन में हाणे पाण नाला वठी सघूं था, छाकाणि त इहे नाला वफ़ाक़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमतूं सभु वठनि थियूं। ॻाल्हि इहा त प्रोजेक्ट जिन बुनियादनि ते शुरू कयो वियो हो, हाणे बदकिस्मती इहा आहे त जेका 5th जनरेशन इन्हनि जेका हाइब्रिड रिजीम ठाही, जंहिं जनरेशन में अरबे रुपया ख़र्च कया विया, उनजी ज़हन साज़ी कई वई ऐं 9 मई ते जेका सूरत हाल थी उहा अव्हां जे साम्हूं आहे। ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट रुगो प्रोजेक्ट इमरान में नाकाम थी आहे, पर जंहिं जेको जंहिं जनरेशन जी उन ज़हन साज़ी कई उहा ई उनजे कंध में पइजी वई आहे। हाणे तहरीक इंसाफ़ ते दौड़ण जो जेको अमल शुरू थियो आहे, इहो बि बुनियादी तौर ते जेको आहे सो को चङो अमल नथो नज़र अचे। शयुनि खे नेचुरल तरीक़े सां जीअण ॾियो, नेचुरल तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां मरण ॾींदव त पाकिस्तान जूं जेके सियासी हालतूं आहिनि उहे बहितर थींदियूं। बेशक आउं इन ॻाल्हि खां इनकार कोन थो करियां त पाकिस्तान जे अंदरि इमरान ख़ान जी सूरत में जेको फ़ेनामेना पैदा थियो आहे ऐं उन हिन सॼी सूरत हाल खे ख़राब बि कयो आहे, पर ॻाल्हि इहा त हिन जो ज़िम्मेदार केरु आहे? मौजूदा सियासी पार्टियूं कोन आहिनि। मौजूदा सियासी पार्टियुनि त रड़ियूं पिया कयूं 2018 जे इलेक्शन में त असांजी इलेक्शन चोराई वई, पर उनजी ॻाल्हि खे कंहिं मञियो ई कोन पिए। जेको कुझु इमरान ख़ान कयो पियो उहो सभु आमना सदकना क़बूल पियो थियो। अॼु जेको कुझु आहे उहो असां उनजा नतीजा भोॻियूं था। ॻाल्हि इहा आहे त अॼु बि तौबा कयो, अॼु बि जेकॾहिं ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन ठाहियो, समूरियूं धुरियूं वेहनि, पंहिंजे पंहिंजे गुनाहनि जा एतिराफ़ कनि त पोइ का सूरत हाल बहितर थी सघे थी। मौजूदा हुकूमत आहे जंहिंखे IMF पैसा ॾियण लाइ तयारु न आहे। माशी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे। डॉलर जेको आहे सो उनजी क़ीमत घटिजण जे लाइ तयारु न आहे। हाणे मूंखे ॿुधायो, पाकिस्तान में वॾी सतह ते जेको कारोबार हले पियो उन में माण्हू चवंदा त बाबा असांखे रुपीज़ न डॉलर्स में तव्हां असां सां लेन देन कयो। हाणे हिन सूरत हाल जे अंदरि तव्हां हिन मुल्क खे कीअं ट्रैक ते आणींदो? मक़सदु इहो त आर्जी बुनियादनि ते दुनिया में न इदारा हलंदा आहिनि, न घर हलंदा आहिनि, न दुकान हलंदा आहिनि। हे त मुल्क आहे। एडा बेसिस ते तव्हां मुल्क खे कीअं हलाईंदो? सो असल मसइलो इहो आहे त हिन वक़्तु जेको कुझु थिए पियो हाई कोर्ट में, जेको कुझु सुप्रीम कोर्ट में थिए पियो, हिक ॿिए जा जानी दुश्मन आहिनि। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करे थी। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत खे सबक़ सेखारण जे लाइ पंहिंजा फ़ैसिला ॾिए थी ऐं जजनि जूं, उन्हनि जी घरवारियुनि जूं जेके ऐं उन्हनि जी फैमिलीज़ जूं जेके ऑडियो लीक्स अचनि पियूं, इतफ़ाक़ इहो आहे, हैरानगी इहा आहे त उनजी तरदीद नथी थिए त उहे ग़लति आहिनि या उहे जाली आहिनि। उनजो केरु बि तरदीद नथो करे। हेसि ताईं तव्हां ॾिसो जेके बि ऑडियो वीडियोज़ आयूं आहिनि, केरु बि उनजी तरदीद नथो करे त इहे फेक आहिनि।
ॻाल्हि इहा खत्री त साहब, इहो वक़्फ़ो जेकॾहिं वठूं था exist कनि थियूं वक़्फ़ो वठूं था असां सां गॾु रहिजो नाज़रीन। वक़्फ़ो वठूं था, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिन सॼी डिबेट खे अॻिते वधाईंदासूं। मुल्क जे मंज़रनामे ते ही जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं उन्हनि जी असांजे माहिर असांजा एक्सपर्ट्स जेके आहिनि उन्हनि खे कीअं था ॾिसनि, इन डिबेट खे अॻिते वधाईंदासूं वक़्फ़े खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। खत्री साहब, जेका गुफ़्तगू तव्हां कई पए पर उनमें जेके बुनियादी ॻाल्हियूं आहिनि इहो त असांजो हिन वक़्त जो जेको सूरत हाल जो तजियो आहे, पर जेका शइ मिसिंग आहे तव्हांजे ख़्याल में उन मिसिंग शइ जो सॉल्यूशन छा आहे? छा तव्हां उते इहा ॻाल्हि आहे इस्लामाबाद जे अंदरि त चूंडूं जीअं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु चयो त अक्टूबर खां अॻिते न वेंदियूं ऐं चूंडूं पंहिंजे टाइम ते थींदियूं? छा जेकॾहिं चूंडूं पंहिंजे टाइम ते थींदियूं त तव्हांखे उन में रिज़ॉल्व नज़र अचे थो पियो त उन में पोइ इहो मामला निस्बतन बहितरी ॾे वेंदा? फयाज़ साहब, मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त जेसि ताईं दुरियूं हिकु टेबल ते न थियूं आहिनि तेसि ताईं तव्हां इलेक्शन इहो हिकु त छा 10 कराए वठंदो, मसइलो हल कोन थींदो। हिन वक़्तु हुकूमत त कोशिशि करे थी त कंहिं सूरत में अञा 1 साल उहो जेको आहे सो एक्सटेंड करे, पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उन में वॾी रुकावट हूंदी, छाकाणि त उहो चाहे थी त चूंडूं जेके आहिनि सो वक़्त ते थियनि। ऐं ईंदड़ मंज़रनामे जे लाइ PTI सां बि जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी सोचे थी त उन्हनि सां को अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए जो उन सां गॾिजी हलिजे। हाणे हिन सॼे मंज़रनामे में असुलु इशू इहो आहे त जेका ॻाल्हि मूं तव्हां सां पहिरीं अर्ज़ु बि कई त छा तव्हांजी इंफॉर्मेशन आहे या तजियो आहे? जी, पीपुल्स पार्टी PTI सां गॾु हलण जे बारे में सोचे पई, या तजियो आहे या इंफॉर्मेशन आहे? इंफॉर्मेशन आहे ऐं इहो तव्हांखे आउं ॿुधायां थी ईंदड़ उनजा जेको आहे सो तव्हां ॾिसिजो कि ईंदड़ मंज़रनामे में जेका सूरत हाल थिए थी, ॾिसो पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन में का बि आइडियोलॉजी कोन्हे। तव्हां पावर वारे केक मां केतिरो हिसो हासिल करे सघो था, ज़रदारी साहिबु इन सॼे फ़लसफ़े खे सम्झी वियो आहे ऐं उन बुनियादनि ते ई उहो पंहिंजी पावर पॉलिटिक्स खे अॻिते वधाए थो। हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि PTI खे ईंदड़ कुझु महीननि में अंदाज़ो थी वेंदो त जेकॾहिं हुन बि पंहिंजी पोज़ीशन जेकॾहिं चेंज न कई त पोइ मुमकिन आहे त इन सॼे मंज़रनामे तां इमरान ख़ान खे हू हटाइण जी कोशिशि कंदा। पर आउं ज़ाती तौर ते सम्झां थो इमरान ख़ान हिकिड़ो पॉपुलर फेस आहे, पॉपुलर लीडर आहे। तहरीक इंसाफ़ जा ॿिया माण्हू भले हुनजे ख़िलाफ़ु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे निकिरी वञनि, पर इमरान ख़ान जी पॉपुलरिटी पंहिंजी जाइ ते एग्ज़िस्ट करे थी। असां इहे नथा सम्झी सघूं त जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी तां बि इहो ज़िया जे दौर में इहो दौरु गुज़रियो, पर पीपुल्स पार्टी उन सॼे प्रोसेस मां गुज़री निकिरी आई। पीपुल्स पार्टी हिकिड़ी प्योर पॉलिटिकल पार्टी हुई, इन करे हुन वक़्त ऐं हालतनि मां जे तहत जेके ग़लतियूं कयूं बाद में उन मां तजुर्बा हासिल कया। पर बदकिस्मती इहा आहे त इमरान ख़ान जे अक़ल मथां अञा ताईं जज़्बात ग़ालिब आहिनि, जंहिंजे करे उहो कंहिंजी ॻाल्हि ॿुधे नथो। ऐं हुन जी ग़लती सभिनि खां वॾी इहा आहे त हू ई जेको आहे सो अक़िले कुल आहे, हू ई मुकमल इंसान पाण खे सम्झे थो, हू ई सम्झे थो त आउं ई परफेक्ट आहियां, बाक़ी जेके माण्हू आहिनि उहे सभु जेके आहिनि सो हुनजी भेट में कंहिं बि कम जा न आहिनि। असल में हुनजी इहा ई ग़लती आहे जेकी जंहिं हुनखे हिन नतीजे ताईं पहुचायो आहे। जेकॾहिं उहो अक़लमंद हुजे हा त कंहिं बि सूरत में क़ौमी असेंबली सां इस्तीफ़ाऊं न ॾे हा, कंहिं बि सूरत में सूबाई असेंबलियूं न टोड़े हा, ऐं अॼु जंहिं पोज़ीशन ते उहो बीठो आहे अॼु हुनखे हिन सॼी सूरत हाल जो खत्री साहब, तव्हांजी महिरबानी, शायद तव्हांखे केॾा वञिणो आहे, तव्हांजो वक्त ॾियण जी वॾी महिरबानी। कुरैशी साहब, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो खत्री साहब कह रहे थे कि इलेक्शन PMLN आगे बढ़ाना चाहती है अक्टूबर से, आप क्या समझते हैं कि वो खत्री साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी उसके रास्ते में रुकावट है, वो किसी भी सूरत में इलेक्शन को आगे ले जाना नहीं चाहते? पीपल्स पार्टी को अगर इवन हुकूमत में से भी निकल के इस सारे सिस्टम को ख़त्म करना पड़े, उन्हें आइन की जो उनका एहतराम है अब और बतौर आइन के खालिक के और एक जमहूरी सियासी पार्टी और जिसके अंदर जमहूरी शोहदा की पार्टी, उससे पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि नून लीग जो है वो खुद माजी में भी लाडली थी, आज भी कोई लाड की किसी शाख को देखने पे तुली भी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में और जो एक उम्मीद है पाकिस्तान की, मैं तो खत्री साहब की
اس بات سے بھی نہیں ایگری کرتا کہ پاپولیرٹی جو ہے عمران کی ہے، یہ سارا فساد ہے جس کو میڈیا بلڈ کرتا ہے۔ 2014 کے 126 دنوں کے دھرنے خالی دکھا دکھا کے امیج بلڈنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کو جتنا چاہیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو پوائنٹ ہے ان چیزوں پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی قریشی صاحب آواز آپ کی تھوڑی کم آ رہی ہے، جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے اور کٹ کے آ رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ پاور پالیٹکس کا کوئی بھی تقاضا ہو، پیپلز پارٹی کو بالکل کسی صورت میں جو ہے ٹینیور پورا کرنے کے بعد الیکشن کو ڈیلے کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، اور تاکہ ایک ملک کے اندر کوئی اصولوں اچھا کی کھٹری صاحب ایک پاسداری اور شروع نقطہ ہو۔ انٹرسٹنگ نقطہ بتایا قریشی صاحب، میں چاہوں گا آپ کا کمنٹ اس پہ آ جائے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قربتیں بڑھنے کی اس کی خبر ہے اس کو کہ آگے آنے والے اس میں نہیں، وہ غلط خبر ہے۔ پی ٹی آئی کی قربت نہیں بڑھے گی۔ اگر اس کا مائنیوٹ تجزیہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی، میں پنجاب میں جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ بٹو دور میں جو ہیں ہل گئے تھے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب کے دور حکومت میں نقصان الیکشن کمپین میں پہنچایا، جو نقصان جو ہے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی کل پرزہ بن کے نقصان پہنچایا، اس کے اندر جب عمران خان نے بڑے انقلابی نعرے اور تبدیلی کی باتیں کی تو ورکر کی سطح پہ، گلی محلے کی سطح پہ ہمارے لوگ، کیونکہ اس کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا منظور بٹو کا، اس وقت پیپلز پارٹی میں گئے تھے، پیپلز پارٹی کی جان وہ بنیں گے۔ انہوں نے آخر عمران خان کی اس پی ٹی آئی میں تو ان کی جگہ نہیں ہے۔ میں پچھلے الیکشن میں جب لاہور، کراچی سے آ کے لاہور میں انارکلی میں ووٹ ڈالنے گیا تو میں نے بے تحاشا جیالوں کو دیکھا، وہ کہنے لگے کہ ہم انقلابی دیکھتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو وہ تمام باتیں ثابت ہو گئی ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے، کون نہیں، وہ انگیج کریں گے۔ لیکن پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ لوگ آئیں گے، انفرادی طور پہ آئیں گے، پیپلز پارٹی کے جمہوری ایجنڈے پہ آئیں گے، انہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، یا جنوبی پنجاب کے اندر الیکٹیبل آئیں گے۔ الیکٹیبل کو پارلیمنٹ میں جو ہے اپنے علاقائی ووٹوں اور اپنی پوزیشن کے لیے آنا ہوتا ہے۔ اس سطح پہ اگر پیپلز پارٹی پاور پالیٹکس کرتی بھی ہے تو وہ موجودہ پولیٹیکل کلچر میں انیویٹیبل ہے۔ اس پہ میں خود بھی کہوں گا کہ بھئی آپ اقتدار کی جانب بڑھنے کے لیے اگر آپ کو الیکٹیبل لینا پڑتے ہیں تو لے لیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی بات چیت چل رہی ہے، یہ ڈیموکریسی سے پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں ہٹے گی اور اس ٹریپ میں کبھی بھی نہیں پیپلز پارٹی آئے گی۔ اچھا اب جو ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے اس وقت چل رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے بنیاد پر سیویلینز پر مقدمات ہو رہے ہیں، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ ہم اس معاملے کو ظاہر اگنور تو نہیں کر سکتے، یہ آپ کے خیال نہیں کر میں؟ دیں گے جی، بالکل۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو میکسیمم جو ہے سیاسی پارٹیوں کا، بالخصوص جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رول ہے، جو کہ آج جو ہے رضا ربانی صاحب نے بھی اپنا موقف وصولی دیا ہے، لیکن اس کی وجہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ڈرٹی رول ہے، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ایلیمنٹ جو ہے پاکستان کی جوڈیشری میں بھی ہے، لیکن اس وقت بالادست جو ہیں وہ بندیال گروپ ہے۔ تو وہ جب لوگوں کو بیلز مل رہی ہیں تو اس ساری صورت کے اندر پریکٹیکلی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہونے، یعنی اگر ان چیزوں کی بھی ضمانت دی جا رہی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کیسز ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بدگمانی اور بددلی نہیں پھیلائی جائے گی کہ جب پاکستان کے جو ہے فوجی اداروں پر اتنے سارے حملے ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اب جیو کے جو فینسنگ کے ذریعے ڈھونڈے گئے ہیں لوگ، گروپ واٹس ایپ کے ڈھونڈے گئے ہیں جہاں ڈیوٹیاں لگ رہی تھیں، تو اب انہیں منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر اتنی بڑی فضا، جس طرح ہمارے کھتری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاپولر لیڈر ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، اس کی سیاست عوام کی نہیں ہے،
اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. وہ 1 کروڑ مکان جو نوکریاں دینے پہ کوئی روتا نہیں ہے کہ میں دینا چاہتا تھا, میں یہ کر رہا تھا, مجھے روک دیا گیا, میں 50 لاکھ مکان بنانا چاہ رہا تھا, میں نے بھی صرف لوگوں کو پلاٹ دیے ہیں تو میری حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا ہے. یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے اشاروں پہ چل رہا تھا, لیکن آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف چلے گئے تھے, ان کے دل اور مائنڈ کیسے بھی قریشی صاحب ابھی جو ٹیررسٹوں کے بارے میں سوچا جاتا تھا, اور یہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہے اسے اسی طرح سوچنا چاہیے جس طرح 9/11 کو امریکہ نے سوچا. اور دیکھیے جب ویتنام کے اندر ہزیمت اٹھانی پڑی, شکست اٹھانی پڑی امریکہ کو, تو اس نے کلچرلی جو ہے کافی ملک. قریشی صاحب میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا, معذرت کبھی کرتے ہوئے. قریشی صاحب جہاں پر جو ہے جمہوریت کی اور آزادی کی باتیں ہو رہی تھیں, وہاں پر بروس لی جیسے ٹرینڈ بھیجے, اور کوجیک جیسے وہ جو میری طرح گنجے سے آدمی کو بھیجا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پرزہ بنتا تھا. تو میں آپ سے ایک معذرت کے ساتھ اختلاف کروں, معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں ایک آپ کے ساتھ, کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ ہمارے لیے 9/11 ہے کیونکہ ہمارے اداروں کے اوپر حملے کیے گئے. مثال دی ہے کہ چاہے وہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ سویلین لا انفورسنگ اداروں پہ اوپر حملے ہوتے رہے, یہی وہ لاڈلے تھے جن لوگوں نے SSP اسلام آباد کو 2014 کے اندر زخمی کیا تھا, اس وقت حملے کیے تھے. ابھی زبان پارک کے اندر جب عمران اور عصمت جنیدو کو تقریباً مار چکے تھے وہ, اور عصمت جنیدو کے عمران خان جو ہیں 4 سال جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو ایبسکونڈر ہوتا ہے, وہ ایبسکونڈر رہے اس کے کیس میں سے, اشتہاری رہے. اور اسی دوران میں یہ جو نواز شریف کے جو ہیں کیسز, ان کے دوران سپریم کورٹ میں جو پھر زمان پارک کے اندر ہماری فورسز کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ 9 مئی کو یاد کر رہے ہیں, زمان پارک کے اندر ہماری فورسز کے ساتھ جو حشر کیا گیا, یعنی DIG لیول کے آدمی کو جس طرح زخمی کر دیا گیا, تو یہ تو آپ ہم ایک ادارے کی حرمت کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے کا جو ظلم ہوا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت تک سنجیدگی سے نہیں لیا جب زمان پارک میں پیٹرول بم جو ہیں پاکستان کی پولیس پہ پھینکے جا رہے تھے. لیکن جو سیاسی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے کور کمانڈر اور GHQ پہ حملے ہوئے تو انہوں نے اس بات کو ڈیفرنٹ لیا, حالانکہ وہی مائنڈ سیٹ تھا انتہا پسندی کا, اور وہی لوگ تھے, وہی PTI والے تھے, وہی افراد تھے جو پیٹرول بم مارتے مارتے وہاں کور کمانڈر کے گھر چلے گئے. وہی ان کے پالتو تھے, وہی انہیں اشارے دینے والے تھے جنہوں نے اپنے گھروں سے باہر جو ہے پولیس کے اوپر جو ہے اور کیننز کے پانی پھینکنے والی مشینیں جلا دی گئیں, گاڑیاں جلا دی گئیں, پیٹرول بم مارے گئے, غلیلیں چلائی گئیں. وہی تمام چیزیں جب پاکستان کی مسلح افواج کے اداروں پہ استعمال ہوئی تو یہاں اس کو مختلف طریقے سے لیا گیا. اور اس سے پہلے جس طرح یہ پشاور کے اندر پولیس لائن کو اڑا دیا وہ ان دہشت گردوں نے, جن کو عمران خان آرام سے ملک کے اندر لے آئے تھے, پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر لے آئے تھے, اور اس کے اوپر وہاں کے پرامن مارچ ہوتے رہے صوبہ KPK میں, اور جو وہاں کے سول سوسائٹی بھی احتجاج کرتی گئی, پولیٹیکل پارٹی. تو اسی لیے میرے خیال میں کہ ہمارے لیے ایز اے ڈیموکریٹ ہمیں سویلین لا انفورسنگ اداروں کا کیس بھی ضرور رکھنا چاہیے. میں آپ سے 100% متفق ہوں, لیکن ہوا تو یہی ہے کہ 9 تاریخ سے پہلے کسی دن 11 تاریخ یا 15 تاریخ بھی زمان پارک میں ہماری جو ہے دہشت گردوں نے ہماری جو ہے مسلح فورسز کو نشانہ بنایا تھا, اگرچہ ان کا کلر کالا تھا اور دوسری فورسز کا کلر خاکی تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گرد وہی تھا, سوچ وہی تھی, ان کا سربراہ وہی لاڈلا جو ہے عمران خان تھا. بڑی مہربانی کار تھے قریشی صاحب, ہمارے سروں پر
वक्फा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कुरैशी साहब नाज़रीन गुफ्तगू ताम ॿुधी शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी एनआरआई तजगार असां गॾु हुआ। उन सां पहिरियों अब्दुल खट्टी साहब असां सां गॾु हुआ इस्लामाबाद ऐं लाहौर मां। जेका हिन वक़्त जूं अपडेट्स हुयूं उहे तव्हां ते पहुचायूंसीं। हिन वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असां कुरैशी साहब खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।